السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ الرحیم کتاب الایمان۔ قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ بعون اللہ نبتغي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر إلى آخر۔ امام مسلم علیہ الرحمت والرضوان امام بخاری کے تلامذہ میں ایک مشہور ترین شاگرد ہیں، اور امام ترمذی کو آپ پڑھتے ہیں، امام ترمذی بھی امام مسلم کے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ تو ان تمام کا سلسلہ تلمذ حضرت امام بخاری تک پہنچتا ہے۔ امام بخاری ان کے استاد ہیں، اور یاد رہے امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جیسے امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن المبارک، اور علامہ ابن المبارک کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ لوگ۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کی صحیح مسلم جو ہے، اس کو بہت سارے ائمہ نے امام بخاری کی صحیح بخاری پر من وجہ امتیاز کا قول کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں امام مسلم کی یہ کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری سے ممتاز نظر آتی ہے۔ اگرچہ یہ من وجہ ہے، لیکن من جمیع الوجوہ اجمالاً اگر دیکھا جائے تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب وہ صحیح بخاری ہے۔ جیسا کہ کچھ بشارتوں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو اپنی کتاب قرار دیا۔ بہرحال من وجہ امام مسلم کی صحیح مسلم کو ائمہ کرام نے، کچھ علماء نے امام بخاری کی صحیح بخاری کو بخاری پر فوقیت بخشی ہے، فوقیت دی ہے، لیکن یہ من وجہ ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں سے کتاب الایمان کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ دیگر اعمال کا مدار ایمان پر ہے۔ ایمان اصل ہے، اور جو اصل ہے وہ موقوف علیہ ہوتا ہے، اور موقوف علیہ کی شان یہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ اس لیے امام مسلم علیہ رحمت و رضوان سب سے پہلے کتاب الایمان کو رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں ہم یہاں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ بخاری کے سبق میں ہم نے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں کس کس کا کیا اختلاف ہے، کس نے کیا کہا ہے، ہم نے تفصیلی گفتگو
درس بخاری میں کی ہے وہاں پر سنیں۔ یہاں پر امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کتاب الایمان میں جو حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور اس کی سند پیش کر رہے ہیں، ایسی ہی دیگر ابواب میں جو بھی سندیں پیش کریں گے، تو میں یہاں پر امام مسلم علیہ رحمت و رضوان کی کچھ خوبیاں بیان کر دوں کہ امام مسلم جب کسی حدیث کو لے کر آتے ہیں اور اس کی سند پیش کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ دو سندیں پیش کی ہیں اور دونوں سندیں بظاہر یکساں لگتی ہیں، تو یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے ذہن میں کہ امام مسلم جو کہ اختصار کے در پہ رہتے ہیں، امام مسلم تو اجمال پسند کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی سند کو مکرر کیوں پیش کر دیتے ہیں ایک ہی جگہ پر؟ تو اس طرح کا لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام مسلم کہیں پر اگر سند کی تکرار بھی کرتے ہیں تو وہ یا تو کسی الجھن کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے یا کسی نئے فائدے کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم جو سند پڑھیں گے اس سند میں آپ غور کریں گے تو امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک ہی سند دو سندیں پیش کی ہیں اور دونوں تقریباً یکساں لگتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے امام مسلم نے دونوں سندوں کو پیش کر دیا ہے، کیونکہ اس سے ایک فائدہ ملتا ہے قارئین کو اور ایک الجھن دور ہو جاتی ہے قارئین سے۔ ایسے ہی اس کی ہم توضیح سند پڑھنے کے وقت کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی ایک بات اور بتاؤں کہ جب امام مسلم کسی حدیث کی سند پیش کرتے ہیں تو کہیں پر تو حدثنا بیان کرتے ہیں اور کہیں تو حدثنی کہتے ہیں، کہیں اخبرنا کہتے ہیں تو کہیں اخبرنی کہتے ہیں، اور تمام تر محدثین بھی اسی طریقے سے سند حدیث بیان کرنے میں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان الفاظ کے درمیان کیا ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس فرق کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ بخاری شریف پڑھیں یا مسلم یا ترمذی، اکثر جگہوں پر آپ یہ الفاظ سنتے رہیں گے، کہیں پر حدثنا، کہیں حدثنی، کہیں اخبرنا، کہیں اخبرنی، اس طرح کے الفاظ سنتے رہیں گے۔ تو ان کے درمیان فرق کر لینا بہت ضروری ہے ابتدائی قرات ہی میں۔ یاد رہے جہاں پر محدثین، یہ بلکہ محدثین کا ایک ضابطہ ہے، اہل حدیث کے مابین یہ قاعدہ مشہور ہے کہ جہاں پر کوئی محدث اپنے شیخ سے ان کی زبان سے الفاظ تنے تنہا سنتا ہے اور پھر انہی سنے ہوئے الفاظ کو وہ محدث بیان کرے، تو ایسی صورت میں وہ حدثنی کہتا ہے۔ ذہن میں رہے، اپنے شیخ اور اپنے استاد سے کوئی لفظ محدث نے سنا اور تنہا سنا، اس کے ساتھ سننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، پھر ان الفاظ شیخ کو جب کسی اور سے بیان کرے تو وہ کیا کہتے ہیں محدثین ایسی جگہ؟ حدثنی، مجھے میرے شیخ یا فلاں شخص نے یہ حدیث سنائی، سنا ہو، اکیلے سنا ہو تو حدثنی کہتے ہیں، اور جہاں پر ان کے ساتھ دوسروں نے بھی سنا ہو، مثلا ایک درسگاہ میں کئی طلبہ شامل ہیں
استاد نے بیان کیا تو استاد کے الفاظ بہت سارے طلبا نے سنے، تو اب ہر طالب علم جب استاد کے اس بیان کو کہیں بتائے گا، بیان کرے گا، استاد کے الفاظ کو کہیں ذکر کرے گا، تو اب ان میں سے ہر ایک کہے گا حدثنا۔ تو حدثنی اور حدثنا کے درمیان آپ نے فرق سمجھ لیا۔ یہاں پر لفظ حدثنا اور حدثنی کا استعمال تب کر رہے ہیں محدثین جبکہ اپنے شیخ سے تنہا سنا ہو یا کئی لوگوں نے سنا ہو مگر، اور اگر سنا نہیں ہے، پڑھا ہے شیخ کے پاس، شیخ کے پاس کوئی بات پڑھی، شیخ نے کوئی بات پڑھائی، اب اکیلے پڑھی ہے یا کئی طلبا نے مل کر پڑھی، تو اگر اکیلے قرات کی ہے، کسی حدیث کی قرات شیخ نے اکیلے شخص پر، اکیلے طالب علم پر کی ہے، تو ایسی صورت میں جب یہ محدث اس قرات کو بیان کریں گے تو اب کہیں گے اخبرنی۔ اور اگر قرات بہت سارے طلبا کے مابین ہوئی ہے کسی حدیث کی، استاد نے قرات کی اور بہت سارے طلبا کے بیچ میں کی، اب ان طلبا میں سے کوئی بھی اگر اس قرات کی ہوئی حدیث کو بیان کرے گا تو اب یہ اخبرانہ کہے گا، ہر ایک اخبرانہ کہے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا امام بخاری کی صحیح بخاری میں بھی کہیں حدثنا آتا ہے، کہیں حدثنی آتا ہے، کہیں اخبرنا آتا ہے، کہیں اخبرنی۔ بالخصوص امام ترمذی تو اس طرح سے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ اگلے سے کوئی بھی سند آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سند میں آپ کو پریشانی نہیں آئے گی کہ حدثنی کیوں کہا، اور کہیں پر ایک ہی سند میں کہیں حدثنی کہتے ہیں اور کہیں مسلم ہو، کہیں پر جب ایک سند بیان کرنے کے بعد دوسری سند کو لے کر آتے ہیں تو تعدد سند بات کی تقویت کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک ہی سند سے نہیں ہے، مختلف سندوں سے ہے۔ تو جب ایک سند سے دوسری سند کی طرف انحراف کرتے ہیں کوئی محدث تو اس وقت میں لکھنے میں ہا لکھ دیتے ہیں۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل السند۔ جیسے کہ امام مسلم کی جو پہلی سند ہے اسی سند میں آپ غور کریں تو عن یحییٰ بن یعمر کے بعد ہا لکھا ہوا ہے، تو یہ ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل السند، یعنی جو ہم حدیث ذکر کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کی سند ایک تو یہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی، اور ایک دوسری سند بھی ہے کہ جس میں کچھ راوی حضرات جو ہیں وہ تھوڑے الگ بھی اس میں آ گئے ہیں، اور وہ دوسرے راویوں نے بھی انہی آخری والے راوی سے روایت کی ہے۔ ایسے ہی ایک دو لفظ اور بھی آپ نے جگہ جگہ پڑھے ہوں گے، کہیں پر صرف پورا لکھا ہوتا ہے حدثنا، پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں حدثنی پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں اخبارنا بالکل پورا جیسے لکھا جاتا ہے، حمزہ خا با را نون اور الف، اخبارنا پورا لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں اخبارنی پورا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہیں پر کہیں بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے، جیسے کہ امام مسلم کی اسی سند میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر صرف نون اور الف لکھ دیا جاتا ہے، کہیں پر حمزہ نون اور الف لکھ دیا جاتا ہے، تو ان سے کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ تو یاد رہے جہاں پر نون اور الف صرف لکھ دیا جاتا ہے تو اس سے اشارہ ہوتا ہے حدثنا کی جانب،
इसकी जानिब इशारा होता है, हद्दसना की जानिब, है ना। और अगर कहीं पर हमजा के साथ ना लिखा गया है, हमजा नून और अलिफ ये लिख दिया गया है, तो उससे इशारा होता है अखबरना की जानिब। ये बातें जब जहन में आ गई तो अब इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो सनद पेश की है, अब हम उस सनद को पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। काल इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज, इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिअौनिल्लाहि नब्तदी, हम अल्लाह की मदद से आगाज कर रहे हैं, वइय्याहु नस्तग़फी, और अल्लाह ही को अपने लिए काफी जानते हैं, वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह, और हमको इस कार्य खैर की तौफीक नहीं हुई है मगर अल्लाह के तरफ से, जल्ला जलालू, उसकी अजमत बुलंद है। काला हद्दसनी, काला अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज, इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हद्दसनी अबू खैसमता, मुझसे हदीस बयान की, यानी मुझे हदीस सुनाई अबू खैसमा ज़ुहैर इब्न हर्ब ने। काला हद्दसना वकीअ अन कहमत, उन्होंने कहा, ज़ुहैर इब्न हर्ब ने कहा कि हमसे हदीस बयान की वकीअ ने रिवायत करते हुए कहमत से। वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने बरीदा से, और अब्दुल्ला इब्ने बरीदा रिवायत करते हैं अन यहया इब्ने यामर, यहया इब्ने यामर से। ये सनद इसी पेश कर दी, यहया इब्ने यामर तक पहुंच गई ये सनद। अब हा से तहवील सनद करते हैं, यानी सनद को फेर रहे हैं, फरमाते हैं। अब देखिए यहां पर हद्दसनी कहा था ना, अब आगे फरमाते हैं हद्दसना उबैदुल्लाह इब्ने मुआज। अब वहां पर हद्दसनी क्यों कहा कि अबू खैसमा से उन्होंने ये हदीस सुनी है, और यहां पर हद्दसना अकेले सुनी है वहां पर, तो हद्दसनी कहा। अब अगले उबैदुल्लाह इब्ने मुआज अंबरी से हदीस सुनी है, इन्होंने अकेले ही नहीं, इनके अलावा दीगर इनके साथियों ने भी सुनी है, इसलिए यहां पर हद्दसना कह रहे हैं। तहवील सनद में पेश करते हैं, वह हद्दसना उबैदुल्लाह इब्ने मुआज अल अंबरी वहादा हदीस, हमसे हदीस बयान की उबैदुल्लाह इब्ने मुआज अंबरी ने, और उबैदुल्लाह बिन मुआज अंबरी ने उसी हदीस को बयान किया जो कि अबू खैसमा ज़ुहैर इब्ने हर्ब ने मुझसे हदीस सुनाई थी। वहादा हदीस, यही उनकी हदीस थी। काला, उन्होंने फरमाया, उनकी बात यह है, उन्होंने ये कहा, क्या हद्दसना अबी, काला हद्दसना कहमत अन अबी बुरैदा अन यहया इब्न यामर। हादा हदीसु, हज़रत उबैदुल्लाह इब्न मुआज अंबरी की हदीस, और उनकी बात यह है कि उन्होंने कहा, हद्दसना अबी, मुझे मेरे वालिद मुआज अंबरी ने बताया, उन्होंने मुझसे हदीस बयान की। काला, उन्होंने फरमाया, हद्दसना कहमत, हमसे हदीस बयान की कहमत ने। तो मुआज अंबरी ने कहा कि हमसे हदीस बयान की कहमत में, तो यहाँ पर हद्दसना कहमत है। और उधर इससे पहले जो सनद पेश की उसमें यह था कि वकील ने कहा, ज़ुहैर इब्ने हर्ब ने कहा था हद्दसना वकील ने हमसे हदीस बयान की अन कहमत, वहां पर अन कहमत अन अब्दुल्लाह इब्ने बरीदा था, ठीक है, वहां पर अन के बारे में था। और याद रहे वो हदीस जो अन के जरिए से, जिसकी सनद में अन फुला जिसको हदीस मुअन कहते हैं, उस हदीस के बारे में तो उलमा ने इख्तिलाफ किया है कि उससे एहतिजाज सही है या नहीं, इख्तिलाफ किया है। तो पहली सनद में चूंकि अन था, तो वो उस सनद के एतबार से हदीस मुअन हो जा रही थी। लेकिन वो हदीस जिसमें अन ना हो, बल्कि वहां पर हद्दसना हो या हद्दसनी हो, अखबरना हो या अखबरनी हो, उसके बारे में तमाम अइम्मा का इत्तिफाक है कि वो हदीस
لائق احتجاج ہوگی۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی ایک حدیث کی چند سندیں پیش کر دیتے ہیں کہ کسی سند میں عن ہے تو کسی سند میں عن نہیں ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو حدیث ہے یہ مختلف فی نہیں ہے بلکہ احتجاج میں متفق علیہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے کہ امام مسلم نے پہلے کہا، پہلی جو سند پیش کی وہ آپ کے ذہن میں ہے، عن قحمة عن عبداللہ بن بریدہ عن یحییٰ ابن یعمر، اور اس کو بریدہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور اگلی سند ہے قال حدثنا ابی قال حدثنا قحمس، اب یہاں پر حدثنا قحمس ہو گیا، عن ابن بریدہ عن یحییٰ ابن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسألناه۔ اب میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں کہ پہلے امام مسلم نے جو سند پیش کی عن قحمس عن عبداللہ، تو وہاں پر حضرت قحمس سے تو کچھ شبہ کرنے والے لوگ شبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی عن قحمس عن عبداللہ ابن بریدہ ہے، اور یہاں پر جو دوسری سند جو پیش کی ہے اس میں بھی ہے قحمس عن ابن بریدہ، ہے نا؟ تو یہ امام مسلم نے ایک ہی سند کو دو بار کیوں پیش کیا؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ امام مسلم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک تو مقصد یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلی سند میں عن قحمس عن عبداللہ ابن بریدہ ہے اور دوسری سند میں ہے قحمس عن ابن بریدہ، تو اب وہاں پر ابن بریدہ ہے، وہاں پر عبداللہ ابن بریدہ ہے، تو اس سے دوسری والی سند سے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ ابن بریدہ کا نام کیا ہے۔ تو ابن بریدہ کا نام کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، پہلی والی سند سے یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہے نا؟ اس لیے بھی یہ سند دوبارہ سے پیش کر دی۔ اور پہلی سند میں عن قحمس ہے جبکہ دوسری سند میں حدثنا قحمس ہے، لہذا قحمس کی پہلی والی جو سند ہے اس میں عن قحمس ہے، تو اس میں عن کی بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ قحمس کی بیان کردہ جو حدیث ہے وہ لائق احتجاج نہ ہو کچھ لوگوں کے نزدیک، لیکن یہاں پر حدثنا قحمس ہے تو اب یہاں پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ متفق علیہ ہوگی۔ تو اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح سے سند بدل بدل کر پیش کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدے اس میں ہوتے ہیں۔ یہ جو شبہ کچھ لوگوں نے کیا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ کچھ نے کہا کہ یہ سند امام مسلم میں کہ شایان شان مقرر کر کے بیان کرنا شایان شان نہیں ہے امام مسلم کی، اس کے بارے میں علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے وَهَذَا الْاِعْتِرَاضُ فَاسِدٌ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ شَدِيدِ الْجَهَالَةِ بِهَذَا الْفَنِّ۔ امام نووی علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض امام مسلم پر کچھ لوگوں نے کیا ہے، یہ اعتراض سوائے سخت جہالت کے کہ جن لوگوں کو اس فن میں جہالت ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، ناآشنائی ہوتی ہے، انہی لوگوں سے یہ بات صادر ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اس فن میں آشنائی حاصل ہو، دسترس حاصل ہو، وہ لوگ اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مسلم نے کس نقطے کے تحت سند کو مقرر کیا ہے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ حدثنا تحویل سند، حدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن معاذ عنبری نے، وہذا حدیث، یہی ان کی حدیث، ان کی بات یہ ہے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابی، مجھے میرے باپ نے بتایا، قال انہوں نے فرمایا حدثنا قحمس، مجھے قحمس نے بتایا، روایت کرتے ہوئے ابن بریدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن یعمر سے، یعمر بھی پڑھا گیا ہے اور یعمر بھی پڑھا گیا ہے میم کے ضمے کے ساتھ۔ قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ، وہ سے انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے تقدیر کے تعلق سے بات کہی، وہ شخص
بصرہ میں جس نے سب سے پہلے تقدیر سے متعلق بات کہی وہ شخص معبد جوہنی ہے. کون ہے وہ شخص؟ معبد جوہنی. تو فرماتے ہیں فانطلقت انا و حمید، تو میں اور یعنی یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں لوگ حاجین، یہ حال واقع ہے انطلقت انا و حمید سے، حاجین اور معتمرین، کہ یہ شک راوی ہے کہ انہوں نے حاجین کہا یا معتمرین کہا، کہ ہم دونوں، میں اور عبید اللہ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری دونوں چلے حج کرنے کے لیے، حج کرنے کی نیت سے یا عمرہ کرنے کی نیت سے. فقلنا، تو ہم لوگوں نے اپنے دل میں یہ کہا یا آپس میں یہ ٹھان لی، لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ملے، فسألناہ عما یقول ہؤلاء فی القدر، تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں جو یہ لوگ تقدیر کے سلسلے میں کہتے ہیں. فوفق لنا عبداللہ ابن عمر بن خطاب، تو اتفاق سے عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی توفیق ہو گئی. داخل المسجد، اس حال میں کہ وہ مسجد کے اندر تھے، فاختلفته، تو میں نے ان کو فاختلفته انا و صاحبی، اختلاف یختلف، اختلاف کا معنی ہوتا ہے کسی کو گوشے میں لے جانا، ایک کونے میں لے جانا. فاختلفته انا و صاحبی، تو میں اور میرے جو ساتھ میں حمید بن عبد الرحمن حمیری تھے، میں اور میرے ساتھی ان کو ایک گوشے میں لے گئے. کس طرح سے گوشے میں لے گئے؟ احد عن یمینی، ہم میں سے ایک تو ان کی داہنی جانب تھا، والآخر عن شمالی، اور دوسرا ان کے بائیں جانب تھا. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، تو میرا یہ خیال ہوا کہ شاید کہ میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن حمیری جو ہے وہ کلام کو میرے سپرد کریں گے، کہ مجھ سے کہہ دیں گے کہ تم بات چیت کرو، ہے نا. فقلت یا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شانهم، تو پھر انہوں نے متوجہ ہو کر حضرت ابو عبد الرحمن سے کہا، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہم سے پہلے کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں کہ یقرؤون القرآن، جو قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم بھی طلب کرتے ہیں، طلب علم میں بھی لگے رہتے ہیں. تقفر کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا. ویتقفرون العلم، اور وہ علم کے طلب میں بھی لگے رہتے ہیں. تو ان حالتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں. اور ان کی پھر عقائد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وذکر من شانہم، اور ان کے سارے معاملات ذکر کیے، وانہم یزعمون اللہ قدرہ، اور وہ لوگ، اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یزعمون، یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اللہ قدرہ، کہ کوئی تقدیر نہیں ہے. وَإِنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور معاملہ نئے سرے سے ہے، امر نیا ہے، پرانا نہیں ہے. انفن کہتے ہیں کسی کوئی معاملہ نئے سرے سے ابھی پیدا ہوا ہو، پہلے سے نہ ہو، اس کو انفن کہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا کہ یہ قدریہ لوگ جو ہے، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ازل میں اللہ رب العزت نے کسی کی تقدیر کو نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی آدمی کے کسی بھی تقدیر کا کوئی علم بھی نہیں ہے پہلے سے. جب کوئی شے معرض وجود میں آتی ہے، کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے،
تو اس کے بعد میں معاذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے بعد میں علم ہوتا ہے۔ یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، پہلے سے کوئی اللہ نے تقدیر کسی کی نہیں لکھی ہے۔ یہ قدریہ کا عقیدہ انہوں نے بتا دیا، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تحریر فرما دی ہے، لکھ دی ہے، فرشتے کے ذریعے سے لکھوا دی ہے۔ تو جو بندہ جو بھی کرنے والا تھا، اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں فلاں وقت میں ایسا کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا۔ جو کچھ بھی بندہ اپنی اختیار سے کرنے والا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا، اور اللہ نے اس علم کے مطابق ویسا ہی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے۔ اور تو انہوں نے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہوگا، آپ کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ قالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اذا لقیت اولئک فاخبرہم، جب تم اخبرہم انی بریء منہم وانہم براء منی، جب تم ایسے تقدیر کے انکاری لوگوں سے ملو جن کو قدریہ کہا جاتا ہے، جب ان سے تم ملو تو ان کو بتا دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے الگ ہوں، وانہم براء منی، اور وہ لوگ بھی مجھ سے الگ ہیں، یعنی ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر یہ عقائد دینیا سے ہے، اور تقدیر یہ ضروریات دین سے ہے۔ اس کا اگر کوئی منکر ہو گیا تو وہ کافر ہے، جب کافر ہو گیا تو ایک مسلمان سے ایمانی رشتہ ہی ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی نسبی رشتوں سے کہیں زیادہ اہم ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ اور جب ایمان ہی نہ رہا تو اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ رشتہ رکھیں گے، ہم ان سے دور رہیں گے، ہم ان سے بیزار رہیں گے۔ جیسے کہ ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہو جاتے ہیں اور مرتد بن جاتے ہیں، بالخصوص یہ رافضیوں کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ ان سے تم لا تناکحوہم، ان سے تم آپس میں رشتے بھی مت کرو، نکاح مت کرو، اور فرمایا ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، فرمایا ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پیو بھی مت، ولا، اور ایسی فرمایا کہ ان کے ساتھ میل جول مت رکھو، ان کے ساتھ میل جول مت رکھو، اور ایسے ہی فرمایا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے اوپر نماز جنازہ بھی مت پڑھو، اور ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی مت ہو، اور ایسے ہی نبی کریم نے فرمایا اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے بھی نہ جاؤ۔ تو جیسے سرکار نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی ایسے شخص سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ فرمایا قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم واخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بیزار ہوں، دور ہوں، اور وہ مجھ سے دور ہے۔ والذی یحلف بی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کے مسئلے کو کہ وہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے قسم کھا کر بتایا کہ تقدیر یہ کیسے ہمارے ضروریات دین سے ہے، اس پر ایمان رکھنا ویسے ہی ضروری ہے
जैसे कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना जरूरी है, रसूल की रिसालत पर ईमान रखना जरूरी है। इस बात को कि इन्हीं तरीके यानी तौहीद, रिसालत और दीगर किताबों पर दीगर जैसे ईमान रखना जरूरी है, वैसे कसम खाकर कहा कि वैसे ही तकदीर पर यकीन और ईमान रखना जरूरी है। और एक हदीस पाक उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई, जिससे ये मालूम होता है कि तकदीर भी उन्हीं उमूर से है जिन पर एतकाद और ईमान रखना जरूरी होता है। हदीस सुनाई, क्या सुनाया? फरमाया वल्लज़ी यहलिफु बिही अब्दुल्लाह इब्न उमर, कसम उस जात की जिस जात की कसम खाकर अब्दुल्लाह इब्न उमर ये कहता है, क्या लौ अन्ना लिअहदिहिम मिस्ल उहदिन ज़हबन फअनफ़क़हु मा क़बिल अल्लाहु मिन्हु हत्ता युमिन बिल क़द्र। कसम खाकर अब्दुल्लाह इब्न उमर ये कहता है कि अगर इन कदरिया में से कोई भी एक उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, सोना इनके पास हो, एक उहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो, फअनफ़क़हु, तो फिर उस सोने को वो कदरिया खर्च करे अल्लाह की राह में, तो फरमाते मा क़बिल अल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह उस कदरिया से, क्योंकि तकदीर का इनकार करता है और खर्च सब कुछ कर रहा है, तो उस कदरिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक उहद बराबर में सोने को भी कबूल नहीं फरमाएगा, हत्ता युमिन बिल क़द्र, यहां तक कि वो तकदीर पर यकीन कर ले और तकदीर पर ईमान ले आए। इससे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना नजरिया पेश किया कि खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरिया का कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा, यहां तक कि एक उहद बराबर सोना भी अगर खर्च करे तब भी कबूल नहीं करेगा, यहां तक कि तकदीर पर ईमान ले आए। इसका मतलब यह है कि जैसे कि तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ये वाजिब है, वैसे ही तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है। जिस तरीके से तौहीद और रिसालत पर ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता, वैसे ही तकदीर पर ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता है। ये जहन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस फरमान से दिया। सुम्मा क़ाल, फिर उसके बाद एक हदीस सुनाई, सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया हद्दसनी अबी, मुझसे मेरे वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान की। क़ाला, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इज़ तलअ अलैना रजुलन शदीद बियाज़ सियाब शदीद सवाद शा'r ला युरा अलैहि असर सफर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाह, इसी दौरान कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन थे, ज़ात यौमिन, एक दिन थे, इज़ तला अलैना, अचानक देखा कि एक शख्स जो कि शदीद ब्याज सियाब, जो कि बहुत ज्यादा सफेद कपड़े में मलबूस है, वो शख्स इज़ तला अलैना, हमारे पास अचानक नमूदार हुआ। एक सफेद कपड़े वाला शख्स हमारे पास अचानक नमूदार हुआ, शदीद सवाद शा'r, जिसके बाल बहुत ज्यादा सियाह थे, सफेद कपड़े बहुत सफेद और बाल बहुत सियाह थे, कितना खूबसूरत लग रहा होगा। ला युरा अलैहि असर सफर। अब ताज्जुब की बात यह है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस पर असर सफर भी नमूदार नहीं थे, दिख नहीं रहे थे, यानी वो अगर मुसाफिर होता, दूर दराज से आता तो आसार सफर उस पर जाहिर होते, लेकिन हमने देखा कि उस पर आसार सफर भी जाहिर नहीं हो रहे थे। तो उसके सफेद साफ सुथरा साफ और शफाफ कपड़ों पर कहीं पर गर्दो गुबार का कहीं असर नहीं था, इससे ये लग रहा था कि कहीं दूर से नहीं आया है, ये हमारे ही आसपास से आ गया है ना। लेकिन आगे फरमाते हैं वला यारिफुहु मिन्ना, लेकिन अगर आसपास से आया है तो हम में से कोई ना कोई तो उसको जानता होता।
لیکن کہہ رہے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بڑے تعجب کی بات تھی، یہ تعجب تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک شخص آیا، آثار سفر ظاہر نہیں ہے، اگر مسافر ہوتا دور سے آتا تو ہمیں یہ لگتا کہ چلو یہ ہمارے آس پاس کا نہیں ہے تو ہم اسے نہیں جانتے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ دور سے بھی ایسا بھی لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مسافر ہے، اور اس کے چہرے سے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں جس سے یہ لگے کہ یہ آس پاس کا ہے، اس لیے تعجب ہوا۔ اچھا یہاں پر تو یہ ہے، انہوں نے فرمایا لا یعرفہ منا احد، کہ ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، پہچان نہیں پا رہا تھا، ہے نا۔ جبکہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے مرقات المفاتیح شرح مشکلات المصابیح میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم سے جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوتے تھے تو عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نہایت ہی جلیل القدر صحابی رسول ہے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اب جب ایک روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے تو دحیہ کلبی تو صحابی رسول ہیں، ان کو تو سب جانتے ہیں، جب ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر یہ فرمانا لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ دیا ہے کہ دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے، بعینی انہی کی شکل و صورت ہوتی تھی تب تو پہچان لیتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جس روایت میں یہ ہے کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی شکل و صورت میں آتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت دحیہ کلبی صحابہ کرام کے مابین بڑے خوبصورت صحابی رسول تھے، بہت حسین و جمیل اور بدیع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو آپ کی شکل و صورت حضرت دحیہ کلبی کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کا جو حسن و جمال ہوتا تھا، جو خوبصورتی ہوتی تھی وہ دحیہ کلبی جیسی ہوتی تھی، تو خوبصورتی ویسی ہوتی تھی، نقشہ ویسا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب یہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تو اب دونوں روایتوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی کہ شکل و صورت حضرت دحیہ کلبی کی نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم انہیں پہچان پاتے، لیکن خوبصورتی میں دحیہ کلبی کی طرح ہوتے تھے۔ تو جس روایت میں یہ کہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اس سے مراد یہ کہ دحیہ کلبی کی طرح خوبصورت ہوتے تھے، لہذا اب دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں رہے گا، لہذا صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں پہچانتا کہ وہ شخص کون ہے۔ حتی جلس الی النبی، وہ شخص آیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں دو زانو، یہ ادب طے کیا، دو زانو بیٹھ گئے۔ یہ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یہ سرکار کا ادب اور سرکار کی عظمت جانتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب تشریف لا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھ رہے ہیں سرکار کے سامنے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں رانوں پر رکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا علی فخذیہ سے مراد سرکار کے دونوں رانے ہیں، یعنی اپنے دونوں ہتھیلیاں سرکار کی رانوں پر رکھی، یا رسول اللہ سرکار کے قدموں پر آپ جھک گئے۔ یہ ادب تھا حضرت جبریل کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ادب سیکھنا چاہیے لوگوں کو۔ وقال یا محمد، یا محمد، اور کہا اے محمد، یہ یا محمد جو حضرت جبریل نے کہا یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
محمد آپ کے نام سے پکارنا حرام نہیں تھا۔ جب آیت کریمہ آیت تحریم نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس لیے آپ نے یا محمد کہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد یہ باب تفعیل کا، تفعیل سے اس میں مفعول ہے، حمد یحمد تحمید، اب اس کا معنی ہوگا، اس کا لغوی اور وصفی معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا۔ محمد وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو چونکہ سارا عرب، پوری کائنات، بلکہ خالق کائنات اور پوری مخلوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کرتی ہے، اس لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی وصفی کے اعتبار سے یا محمد حضرت جبریل نے کہا، نہ کہ سرکار کے معنی ذات پر جو نام بولا جاتا ہے، جو علم ہے، علم کی حیثیت سے یا محمد نہیں کہا ہے۔ تو یہ دونوں جواب دیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل آئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا محمد، بیٹھ کر زادی ادب طے کر کے کہا یا محمد۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ دیکھیے اب سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک سائل کو کسی استاد سے کچھ پوچھنا ہے تو زانی ادب طے کر کے اور ان کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ کر ان سے سنجیدگی سے بات کو پوچھیں، جیسے کہ حضرت جبریل نے طریقہ اختیار کیا۔ وقال یا محمد، اور فرمایا اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو چونکہ دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل آ کر پوچھ رہے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی سائل کو اگر کسی سے کچھ سوال کرنا ہے، کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی نیت یہ بھی رہے کہ مجھ کو بھی معلومات حاصل ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی معلومات حاصل ہو جائے جو لوگ دوسرے وہاں پر موجود ہیں۔ لہذا برسر عام ہمارے علماء سے کچھ باتیں پوچھنا چاہیے تاکہ یہ ذہن رکھے، تاکہ یہ باتیں ان تمام لوگوں کو حاصل ہو جائے جو باتیں میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ حاضر ہیں تمام کو وہ باتیں حاصل ہو جائے۔ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وقال یا محمد، فرمایا عرض کیا محمد، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو، شہادت دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی اسلام ہے کہ تقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکات دو، روزہ رکھو رمضان کے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر اس کی طرف تمہیں استطاعت ہو۔ اگر استطاعت نہیں ہے، کوئی غریب ہے، اسباب اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ قال صدقت، یہ سوال کیا سرکار سے، سرکار نے جواب دیا۔ ابھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے سرکار سے سوال تھا اسلام کے بارے میں، تو سرکار نے یہاں پر جواب میں فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی شہادت بھی کلمہ توحید جسے کہیں اس کی بھی تلقین سرکار نے فرمائی، اس کی بھی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، یعنی اعمال کا بھی سرکار نے ذکر کیا۔ کب؟ جبکہ اسلام کے بارے میں سوال ہوا، جب یہ سوال ہوا تو سرکار نے جواب دیا۔ جواب کے بعد قال صدقت، حضرت جبریل امین نے اس شخص نے جو آیا تھا اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے تو سچ کہا۔ اب تصدیق نہیں کر رہے، ایک سائل ہے، سائل تو سوال اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو جو بات معلوم نہیں ہے وہ حاصل ہو جائے، اور تصدیق، ستیاپن یا ویریفیکیشن کسی بات کا وہی شخص کر سکتا ہے جس کو پہلے سے وہ بات معلوم ہو۔ تو اب ان کا سوال کرنا یہ بتا رہا تھا کہ ان کو بات معلوم نہیں ہے، اور پھر بعد میں صدقہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، ہے نا۔ اس لیے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ تعجب ہوا۔ قال، فرماتے ہیں فعجبنا لہ، تو اس کے اس طرز گفتگو سے ہمیں تعجب ہوا۔ یسألہ ویصدقہ،
सवाल भी कर रहा है, सरकार से पूछ भी रहा है, या ये सब देखो वो तस्दीक भी कर रहा है। इससे बड़ा ताज्जुब हुआ हमें। क्यों ताज्जुब हुआ? मैंने अभी वजह बताई। काला फअखबरनी, काला फअखबिरनी अनिल ईमान। फिर हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे ईमान के बारे में बताइए। ईमान किसी कहते हैं? पहले इस्लाम के बारे में सवाल था, अब ईमान के बारे में सवाल है। काला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तुअमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व तुअमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह और फरिश्ते और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, उनका यकीन करो। यहाँ तुमिना बेमाना यकीन करना। इस्लाम के बारे में सवाल था, तो था अन तशहदा, कि तुम गवाही दो। गवाही यानी कौल। इस्लाम कौल का नाम है, ये समझ में आया। इस्लाम अमल का नाम है, ये समझ में आया पहले जवाब से। और दूसरे जवाब कि जब ईमान के बारे में सवाल हुआ तो फरमाया कि अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखो। इससे यह समझ में आया कि ईमान नाम है तस्दीक का। तो इस अच्छा पूरे पहले तर्जुमा करते हैं। फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। ईमान यह है कि तुम अल्लाह को मानो, फरिश्तों को मानो, किताबों को मानो, उसके रसूलों को मानो और आखिर के दिन को मानो। व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और अच्छी बुरी तकदीर पर तुम यकीन रखो। ये तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यही महल इस्तिशाद है। यही यहाँ पर इस हदीस को जिक्र करने का मकसूद जो है वो इसी जुमले से है, क्योंकि तकदीर के बारे में है। सदक़ता, अब यहाँ पर जैसी जवाब दिया सरकार ने, तो उन्होंने फरमाया सदक़ता या रसूलल्लाह, आपने सच कहा। तो फिर यहाँ पर ताज्जुब हुआ होगा साहबे इकराम को। अब यहाँ पर आपको यह तवज्जो देना है कि पहले इस्लाम के बारे में सवाल हुआ तो सरकार ने कुछ फरमाया, ईमान के बारे में सवाल हुआ तो सरकार ने कुछ फरमाया। इससे कुछ अइम्मा ने इस बात पर इस्तेदलाल कर लिया कि ईमान और इस्लाम दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का, बिलखुसूस अहनाफ का ये कहना है ईमान और इस्लाम दोनों एक है। अब इस हदीस का क्या जवाब होगा कि यहाँ पर सरकार ने दोनों का अलग अलग जवाब दिया है। तो इस हदीस का जवाब यह है कि यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, यानी जो हमारे नजदीक ये कि जो ईमान है वही इस्लाम है, यानी इस्लाम और ईमान तस्दीक क़ल्बी का नाम है। अब इन हदीसों, इन यहाँ पर दोनों जवाबों का क्या जवाब होगा कि सरकार ने इस्लाम के बारे में अलग जवाब दिया, ईमान के बारे में अलग जवाब दिया। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम के दो माना होते हैं। एक इस्लाम का माना इनक़ियाद ज़ाहिर होता है, यानी इस्लाम का माना होता है झुकना। अब ये झुकना दो तरीके पर होता है, एक ज़ाहिरन झुकना और एक बातिनन झुकना। तो वो इस्लाम जिसका जो इस माना कर हो कि ज़ाहिरन झुकना, तो ज़ाहिरन झुकना इस्लाम ये ईमान के अलावा है। और वो इस्लाम जिसका माना इनक़ियाद बातिन है, यानी दिल से झुक जाना, इस माना कर इस्लाम ईमान का, ईमान और इस्लाम दोनों एक है। तो हम लोग हम अहले सुन्नत व जमात जो इस बात के कायल हैं कि ईमान और इस्लाम दोनों एक है, तो इस्लाम उस माना कर ईमान का, ईमान के से मुतबहिद है और एक है। इस्लाम और ईमान का इत्तिहाद है, जिस माना कर मैंने बताया कि इस्लाम बेमाना इनक़ियाद बातिन, यानी दिल से झुकना। और दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग जवाब इसलिए दिया कि यहाँ पर ईमान और इस्लाम के माने हकीकी को नहीं बताना है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके समरात को यहाँ पर बताया है कि इस्लाम के समरात और अलामतें ये है, पहचान ये है, और ईमान की पहचान ये है। तो यहाँ पर समरात का जिक्र किया है, ना कि ईमान और इस्लाम दोनों की हकीकत को बताया है। काला सदक़ता, तो इन्होंने फरमाया कि आपने सच कहा। काला फअख़बिरनी अनिल इहसान, तो फिर एक तीसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह मुझे एहसान के बारे में बताइए कि एहसान क्या है। तो सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया अन तअबुद रब्बका अन तअबुद अल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह से कि जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। तो अल्लाह को देख तो नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा के लिए अल्लाह की रुयत किसी के लिए साबित नहीं है। तो अल्लाह को देख तो नहीं सकते, लेकिन इस तरीके की अपने अंदर कैफियत पैदा करो कि गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। और जाहिर बात है कोई बाअज़मत
شخصیت کی طرف اگر آپ نظر کرے ہوگے تو آپ اس کی زیارت میں محو ہوگے اور آپ کا ذہن و دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ آپ وہیں پر پورے طور سے دل اور دماغ کے ساتھ حاضر رہو گے۔ تو کأنک تراہ، اس سے مقصود یہ ہے کہ اس طریقے سے عبادت کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، یہ مراد ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو اگر تم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تم یہ یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب تم کو یہ یقین ہوگا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگے اور کوئی خلاف عبادت کام نہیں کرو گے۔ یہ درجہ احسان ہے، اس کو سرکار نے احسان فرمایا کہ یہ احسان ہے۔ مسلمانوں کو یہ درجہ احسان پورے طور سے کامل طور سے ماہ رمضان میں حاصل ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک عام مسلمان جو کہ مسائل کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اگرچہ وہ گھر میں اکیلا ہو، کسی جگہ پر اکیلا ہو، کسی اپنی بیوی بچوں سے دور ہو، لوگوں سے دور ہو، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ یقین رہتا ہے کہ اگر میں پانی پیوں گا تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ خدا کے خوف سے کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے کوئی وہ ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو منافی شوق ہو۔ تو ہر چھوٹے بڑے، ہر مرد و عورت اور ہر مسلمان کو یہ مرتبہ احسان ماہ رمضان میں الحمدللہ حاصل ہوتا ہے، اگرچہ دوسری عبادتوں میں یہ مرتبہ احسان حاصل نہ ہوتا ہو۔ قال فأخبرني عن الساعة، مجھے لگتا ہے دیر زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔